السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو یہاں پر صحت مندی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے یا اپنے شہر سے نکلتا ہے، اپنے گاؤں سے نکلتا ہے، تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان کی۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے، اس طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لہذا یہ فضیلت ان بچوں کے لیے ہے جو بچے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دو باتیں ہیں جو میں بچوں کے لیے بولنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا بغداد کے اندر، اور اس زمانے کے اندر بغداد میں بہت ہی بڑے علمی حلقے ہوا کرتے تھے، علمی محفلیں ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر موجود تھے اور حدیث کا علم بیان کرتے تھے۔ اور ایک طالب علم ہے، بقی ہے جن کا نام، وہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا راستہ چنتے ہیں، اور اس وجہ سے چنتے ہیں کہ وہاں پر سب سے بڑے حدیث کے سب سے بڑے امام جو موجود تھے، امام احمد بن حنبل، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ حدیث کے سب سے بڑے امام ہے، تو صرف اور صرف اس وجہ سے نکلتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے حدیث کا علم حاصل کروں۔ جبکہ طالب علم بقی کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا موجود تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے موجود تھے، کچھ نہیں تھا، صرف ان کے اندر علم کا جذبہ تھا، علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا، جس وجہ سے وہ بغداد کی طرف نکل گئے۔ اور یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ جب بغداد پہنچے ہیں اور وہاں پر علمی حلقہ موجود تھا، اس کے اندر بیٹھ گئے اور علم حاصل کرنے لگے۔ جب وہ علمی حلقہ مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد وہ لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر کا پتہ دے۔ تمام کے تمام لوگ ڈر اور خوف سے ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس شخص کا نام لے رہے ہیں کہ یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو موجود ہے، نہ ہی وہ حدیث بیان کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی مجلس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ حدیث کا علم بیان نہیں کر سکتے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے علم کو، اس دعوت کو آگے نہیں پہنچا سکتے۔ جب لوگ صرف اشارے سے ان کے گھر کا پتہ بتلائے تو بقی جو طالب علم تھے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کے پاس تشریف لائے، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو امام صاحب باہر آئے اور پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ طالب علم کہتے ہیں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، اندلس سے آیا ہوں آپ کے پاس، اور صرف اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ کے پاس سے میں دین کا علم حاصل کروں۔ وہ کہتے ہیں میری چاہت ہے کہ میں تمہیں حدیث کا علم سکھاؤں، حدیث پڑھاؤں، حدیث لکھاؤں، لیکن میرے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، میں حدیث کا علم نہیں بتلا سکتا ہوں، نہ ہی بیان کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت وہ طالب علم کہتے ہیں، غور سے سنیے، وہ طالب علم یہ کہتے ہیں کہ شیخ میں یہاں ایک نیا آدمی ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچانتے، لہٰذا میں ہر دن آپ کے گھر آؤں گا اور فقیرانہ لباس پہن کر آؤں گا، ایک فقیر کی طرح آپ کے گھر کے پاس آؤں گا
اور آپ کے گھر کا کھٹکھٹاؤں گا اور آپ سے بھیک مانگوں گا، آپ آئیے اور ایک حدیث پڑھائیے، ایک حدیث آپ مجھے پڑھائیے، اس ایک حدیث کو لے کر میں وہاں سے روانہ ہو جاتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے حضرات گرامی، اس طالب علم کے اندر کس طرح دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ وہ اسی طرح تقریباً 300 احادیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں اور سیکھ کر جاتے ہیں۔ لہذا اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم تمام کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے قربانیاں بھی دینا پڑتا ہے، اور ہمارے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہونا ہے۔ اگر ہم قربانیاں نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہمارے اندر جذبہ نہیں رہے گا تو ہم دین اسلام کا جو علم ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہے، مسجد نبوی کے اندر امام مالک کے دروس ہوا کرتے تھے، بہت سارے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، بہت سارے لوگ دور دور سے وہاں آتے تھے اور ان سے حدیث کا علم سیکھتے تھے۔ اور وہاں بھی ایک طالب علم تھے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، وہ بھی دور سے آئے تھے امام مالک کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک وقت امام مالک درس دے رہے تھے، حدیث کا علم سکھا رہے تھے، اور باہر سے آواز آئی کہ ہاتھی آیا ہے۔ اور مدینہ کے لوگ ہاتھی کبھی نہیں دیکھے، تمام جتنے طالب علم بیٹھے تھے سب کے سب اجازت لیے اور باہر چلے گئے۔ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی وہیں موجود تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی ہاتھی دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا شیخ۔ وہ کہتے ہیں جاؤ آپ بھی ہاتھی دیکھ کر آؤ۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ شیخ محترم، میں اتنے دور سے یہاں آیا ہوں، صرف میرا مقصد یہ ہی ہے میں امام مالک کو دیکھوں اور امام مالک سے حدیث کا علم حاصل کروں، یہی میرا مقصد ہے، لہذا میں ہاتھی دیکھنے نہیں جاؤں گا۔ اور اسی موقع پر امام مالک دعا دیتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں یہی یحییٰ بن یحییٰ اللیثی ایک امام ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مقصد ہمارا ہے دین علم حاصل کرنے کا، جس مقصد کو لے کر ہم اس مدرسے کو آتے ہیں، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے اور محنت کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہی چند باتیں ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم تمام کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔